والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تغضب، غصہ نہ کرو. فردد مرارا، اس آدمی نے کئی بار دہرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی تھی. آپ نے پھر کہا: لا تغضب، پھر دہرایا کہ مجھے وصیت کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا: لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ یہ صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز کا سوال کیا کہ دلنی علی عمل یدخلنی اللہ الجنہ، آپ مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجیے جس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے جنت. صحیح بخاری کی روایت ہے. کئی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ جنت پانے کا جذبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقتاً فوقتاً مختلف صحابہ کرام آتے تھے اور آپ سے نصیحت کا مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کے بارے میں بتلائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. ایسا عمل بتلائے جس کو کروں تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اس قسم کا مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام کے اندر عمل کا جذبہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت جانے کا شوق ان کے یہاں پر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. اور صرف شوق پایا ہی نہیں جاتا تھا، اس پر عمل بھی کرتے تھے کہ کس عمل کی بدولت مجھے جنت مل سکتی ہے. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صرف ایک لفظ بولتے تھے اور بہت کچھ بیان کر دیتے تھے. جیسے اس حدیث کے اندر ہے، آپ نے صرف ایک بات کہی: لا تغضب، ایک ہی لفظ ہے کہ غصہ نہ کرو. تو اگرچہ کہ یہ بہت مختصر بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع ترین بات کہہ دی ہے کہ آپ اگر اس کے اندر غور و فکر کریں تو واقعی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اعتبار سے ایک اہم حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اخلاق دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک منفی چیزوں کو چھوڑنا ہے اور جو مثبت چیزیں ہیں اس کو اپنانا ہے. تو منفی چیزوں میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی اگر شروعات دیکھی جائے، اس کا اگر دروازہ دیکھا جائے تو یہی غصہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جس کے تعلق سے اس کو خود پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا. اور غصے کے تعلق سے علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ جمعہ الشر، یہ شر کا، برائی کا دروازہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مختلف قسم کی برائی میں پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے روزمرہ کی زندگی کے اندر کہ تھوڑا سا کسی سے بحث ہوگی، زبانی طور پر غصہ آ گیا، پھر آگے مار پیٹ شروع ہوگی. کسی کو اسپتال پہنچا دیا غصہ نے، کسی کو جیل پہنچا دیا غصہ نے، کسی کو قتل تک کر دیا غصہ نے. غصے میں طلاق تک کروا دیتا ہے. غصے کی وجہ سے گھروں کے اندر ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے. غصے کی وجہ سے دوستی ختم ہو جاتی ہے. غصے کی وجہ سے بھائی بھائی کے اندر تفریق آ جاتی ہے اور بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. صرف محض ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے غصہ آتا ہے اور آگے انسان پھر کارروائی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بڑے گناہ تک انسان پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ قتل تک انسان کر ڈالتا ہے صرف اس غصے کی وجہ سے. اس کے بالمقابل اگر غصے پر انسان قابو پا لے، سامنے والے کو معاف کر دے تو پھر آگے کا معاملہ نہ ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے
اتنا سارا بوال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہی کوئی بند کر دیا، کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو آگے کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا انسان گناہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع انداز میں سمجھایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، اور سمجھانے کا انداز بھی دیکھے۔ صحابی نے پھر مطالبہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں، آپ نے کہا کہ غصہ نہ کرو، پھر کہا مجھے نصیحت کیجیے، پھر آپ نے کہا غصہ نہ کرو۔ یعنی اس بات کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بات دہراتے ہیں کہ تم غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ دو طرح کا ہے، ایک انسان اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے، اور دوسرا غصہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے، وہاں پر بھی غصہ کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ جہاں پر غصہ نہیں کرنا ہے تو وہ غصہ ہے جو انسان اپنی ذات کے کو لے کر کے کرتا ہے، لیکن ایک غصہ ایسا بھی ہے کہ وہاں پر غصہ آپ کو کرنا ہے جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، دین کی تخفیف کی جاتی ہو، دین کا استہزاء کیا جاتا ہو، وہاں پر آپ کے اندر غصہ کا آنا لازمی کہ کہیں پر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، پھر بھی آپ نارمل ہیں، کیسے نارمل رہ سکتے ہیں ایمان والے؟ اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے تعلق سے آپ سنے ہی ہوں گے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، آپ شدید غصے میں آ گئے، جیسا کہ وہ مخزومی عورت نے چوری کیا تھا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو، آپ چاہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹ کر کے بس آپس میں کچھ سمجھوتا ہو جائے، کچھ ایسے فدیہ وغیرہ دے دیا جائے، جرمانہ دے دیا جائے جہاں سے چوری کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ پچھلی قوم کس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ان کے جو مالدار ہوتے تھے، حیثیت والے ہوتے تھے، ان پر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی، اور جو کمزور ہوتے تھے ان پر حد نافذ کی جاتی تھی۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو وہاں پر غصہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی حد کے نافذ کرنے کے حوالے سے لوگوں نے استخفاف کیا، اس پر آسان سمجھ لیا کہ چلو ہاتھ کاٹو یا نہ کاٹو کوئی معاملہ نہیں، شریعت کا حکم ہے، حد نافذ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، وہاں پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا۔ بہت ساری جگہ پہ ایسا ہے کہ نبی نے آپ اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ غصے کے مقابلے میں مسکراہٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواگت کیا۔ غزوہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت بہت زیادہ حاصل ہوئی، تو حسب ضرورت اور حسب حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ مال غنیمت دیا۔ جو اس وقت فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے اور سردار بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو تھوڑا زیادہ دیا، کچھ ایسے تھے کہ نارمل انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے دیا۔ تو ایک شخص تھے، صحابی تھے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، اور دیہات وہ اکھڑ ذہنیت کے ہوتے ہیں اور ان کی وہ عادت ہے۔ اب اسلام کے اندر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا ایسے تو ان کو لگا کہ مجھے تو کم دے دیا اور لوگوں کو بہت زیادہ دیا۔ پیچھے سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایسے اڑے ہوئے تھے، آپ کی چادر کھینچی تیزی کے ساتھ، آپ فوراً نیچے گر پڑے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں فلاں کو اتنا دے دیا، مجھے تھوڑا دیا ہے۔ اب دیکھو دیہات کے رہنے والے، کوئی ماہی والی بات نہیں ہے، دیہات کے رہنے والے وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیونکہ وہ دیہات کے رہنے والے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اتنا۔ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا اس شخص نے کیا تو اس کے مقابلے میں ہم اور آپ کیا کرتے؟ غصے میں آ جاتے۔ صحابہ کرام خود غصے میں آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسکرایا اور آپ نے کہا کہ اس کو اور بھی دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ تو دین کا معاملہ آئے تو وہاں غصہ کرنا ہے، لیکن ذات کا معاملہ ہے تو لا تغضب، غصہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے کے بہت بڑے فوائد ہیں، ان میں سے 3 فائدے میں ذکر کروں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے شخص کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ ولكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، کہ اصل طاقتور
اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول پا لے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی غصے کو قابو پا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ والی آیت ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے متقیوں کی صفات 5 بتائی گئی، ان میں سے ایک ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی میں اور تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے 2 صفات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر گناہ کو بار بار نہیں کرتے، فوری طور پر گناہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اور 2 صفات آگے ذکر کیا گیا ہے۔ تو 5 صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو غصے کو پی جانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدت للمتقین جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا فائدہ ہے غصے کو پی جانے کا، قیامت کے روز اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے سامنے غصے کو پی جانے والے کو بلائے گا۔ حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے سامنے غصے کو پی جانے والے کو بلایا جائے گا باقاعدہ، اور کہا جائے گا کہ یہ حوریں ہیں، ان میں سے جو حوریں تمہیں پسند ہو لے جاؤ۔ حور جن کی خصوصیات، جن کی خوبصورتی اور جو اللہ رب العالمین جنت کے اندر خاص نعمتوں میں جن کا تذکرہ کیا، وہ پورے غصے کو پی جانے والوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ وہ بھی کہے گا کہ جو تمہیں پسند ہو لے جاؤ، وہ بھی تمام انسانوں کے سامنے بلا کر کے گویا کہ عزت اللہ رب العالمین وہاں پر دے گا۔ انسان کا ایک مقام وہاں پر ہوگا کہ دیکھو فلاں شخص دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے نفس کو دبا دیتا تھا، اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دیتا تھا اور غصے کو پی جاتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ اتنا معاملہ اس کا درست ہوتا تھا کہ لوگ اگر غلطی بھی کرتے تھے نظر انداز کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، لوگوں کی غلطی پر ریئیکشن نہیں کرتا تھا، یہ غصے کو پی جاتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے سامنے بلا کر کے کہے گا کہ جو اور چاہے تمہیں لے جاؤ۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہم تو غصہ کر لیتے ہیں، کون ایسا ہے جو ذات کے اعتبار سے غصہ نہیں کرتا ہے؟ وقتاً فوقتاً غصہ کرتے ہیں، صبح غصہ کرتے، دوپہر میں کرتے، شام میں کرتے، بیوی بچوں کے ساتھ کرتے، ماں باپ کے ساتھ کرتے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرتے، دکان میں کرتے، مارکیٹ میں کرتے رہتے غصہ۔ اتنا سب معاملہ باہر نکلے تو ایسا لگا کہ چاروں طرف لڑائی جھگڑا چل ہی رہا، تھوڑا سا کہیں سے کسی سے کوئی بات ہوئی غصہ شروع، تھوڑا سا ٹکر لگا غصہ شروع۔ یہ معاملہ ہے کہ نہیں اپنے سماج میں؟ تو غصے کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ تو کئی طریقے ہیں غصے کو ختم کرنے۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ غصہ آئے گا، آپ انسان نہیں، غصہ آ بھی سکتا ہے، ایسے تو بھی غصہ نہیں آئے گا، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیں، تو ظاہر سی بات آپ کو جب اتنا یاد ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تو آپ اس بات کا گویا کہ اہتمام کر رہے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا۔ جب یہ اہتمام کریں گے تبھی اعوذ باللہ پڑھ پائیں گے، ورنہ آپ سوچ لیں گے کہ ہاں غصہ آئے گا اور اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں گے تو مشکل ہے۔ پہلے سے آپ کو سوچنا ہوگا کہ جب بھی غصے کا وقت آئے گا تو مجھے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے گھر میں غصہ کرتے ہوں گے تو آپ اہتمام کریں گے پہلے سے تو ہوگا، ورنہ آپ ایسے اچانک سوچیں گے کہ مجھے غصہ آئے گا پھر فوراً لیٹ جائے تو نہیں، پہلے سے اہتمام کیا رہنا ہوگا کہ جیسے ہی مجھے غصہ آئے گا کھڑا ہوں گا تو بیٹھ جاؤں گا، بیٹھا ہوں گا تو لیٹ جاؤں گا۔ اور یہ نبوی طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے غسل کر لیجیے، فوری طور پر آپ واش روم جائیں، اپنے سر پر پانی ڈال دیجیے، غصہ ختم، یا پھر آپ وضو بنا لیجیے، غصہ ختم۔ یہ بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس کے علاوہ غصے کے فوائد کو اس وقت ذکر کیجیے، غصے کے نقصانات کو ذکر کیجیے۔ اللہ رب العالمین حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ آپ کے گناہوں کے ساتھ اللہ کو غصہ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ بندہ سدھر جائے، بندہ سدھر جائے، بندہ سدھر جائے۔ کتنا سارے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت علم کو بھی آپ یاد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ آپ کے گناہوں کے ساتھ اللہ کو غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ انسانوں کو معاف نہیں کر سکتے،
تو یقینی طور پر کر سکتے ہیں. اس بات کو بھی غصے کے وقت آپ یاد کریں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا غصہ وہاں پر شانت ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.